السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا الحمدللہ 241 سیریل ہے، 241۔ ہم سن 10 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سن 10 ہجری کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد اس کو کوشش کریں گے کہ اس سیریل کو اختتام تک پہنچایا جائے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ سن 10 ہجری جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا وہ زمانہ ہے جس میں اللہ نے جو خوشخبری سنائی تھی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں گے۔ تو یہ تقریباً 9.5 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9.5 سال گزر گئے، اس کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور سن 10 کے آخر تک 1.5 سال تک یہ معاملہ اتنی کثرت سے رہا کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سینکڑوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان نہ لاتے رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا جو سال ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفود کا سال ہے، جو وفد آئے ہیں بڑے بڑے، اور ان سارے کا ذکر ہم آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم کام تو وہ کیا کہ مہمانوں کو دین کی تبلیغ کی، اور مختلف انداز میں جیسی اسٹیٹس کے لوگ تھے ویسے ان کا احترام کیا، میزبانی کی، ان کو سمجھایا، متعین کیا، لوگوں کو دعوت کے کام کے لیے لگایا، مختلف انداز میں کام ہوئے۔ اس پر ہم نے مختصر جو ہم سے اللہ نے توفیق دی ہم نے آپ سے بات کی۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ حج سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ جو اعتکاف سن 10 ہجری میں آپ نے کیا، تو یہ اعتکاف آپ نے 11ویں تاریخ کو کیا، یعنی 11 رمضان کو کیا۔ 11 رمضان کو کیا، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اب تک جو قرآن کریم نازل ہوا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے پڑھیں۔ جو ڈیسینڈنگ آرڈر ہے وہ ایک الگ آرڈر ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں جو اقرأ بسم ربک الذی صورت ہے یہ آج 96 نمبر پر ہے۔ اگر اس کا جو ڈیسینڈنگ آرڈر ہے، جو آرڈر جس آرڈر میں نازل ہوا ہے اس میں وہ نمبر 1 پر ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو ترتیب میں ہے وہ کس نمبر پہ ہے؟ 96 میں ہے۔ تو یہ جو سن ہے، اس سن میں جبریل علیہ السلام نے اس ترتیب سے قرآن مجید سنایا جس ترتیب میں آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر آپ کو بتا دیں یہ ترتیب کیسے رکھی جاتی تھی، یہ کیسے معلوم ہوتا تھا کہ کس صورت کو کس نمبر پہ رکھا جائے گا، کس آیت کو کس صورت کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا۔ تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جبریل علیہ السلام جب قرآن مجید کا کوئی پورشن لے کر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرماتے تھے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فلاں آیت کے بعد کا ٹکڑا ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے چھوٹی صورتوں کو چھوڑ کر کہ پوری صورت کوئی بیک وقت نازل ہوئی۔ اب سورہ بقرہ اتنی بڑی یقینی بات ہے، تو تھوڑے تھوڑے پارٹ نازل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتا دیتے تھے کہ یہ پورشن فلاں جگہ سے پیسٹ کیا جائے گا، جس کو آپ اپنے کمپیوٹر کے زبان میں مختلف جگہ کرتے ہیں، پھر کٹ پیسٹ کر کے ایک سلسلہ دے دیتے ہیں۔ یہی سیم سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے گائیڈ کیا۔ کچھ لوگ مصری خاص کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آرڈر ہے جس آرڈر میں قرآن مجید آج موجود ہے یہ آرڈر اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آرڈر بھی کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ الادب العربی، اس کا جو مصنف ہے خضر بک اس کا نام ہے، اس نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ نہیں صاحب یہ آرڈر جو ہے نا
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے علماء اس کو قطعی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 10 ہجری میں جب جبریل نے سنایا تو اسی آرڈر میں سنایا جس آرڈر میں آج لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ لے کر آتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ یہ پارٹ، یہ پورشن فلاں صورت کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تمیز ایسے ہوتی تھی کہ جب جبریل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی صورت کی ابتدا کرتے تھے تو اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ نئی صورت ہے، لہذا وہ نئی صورت مانی جاتی تھی۔ جب وداؤٹ بسم اللہ ریویلڈ ہوتی تھی کوئی چیز، وہی آتی تھی، تو وہ کسی نہ کسی آیت، وہ کسی نہ کسی صورت کا پورشن ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا پارٹ نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ ہر صورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے نماز میں، اگر انہوں نے صورت شروع کی تو بسم اللہ پہلے پڑھیں گے، پھر وہ صورت پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس صورت کا ایک پارٹ مانا ہے، لہذا اس کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آیا ہے، امتیاز کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ صورت اور یہ صورت کے درمیان میں ایک خط ہے۔ بہرحال یہ ائمہ کا اختلاف ہے، دونوں کے دلائل ہیں، لیکن مین بات یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ اس بات کو عقیدے کے طور پر سمجھنا ہے کہ یہ قرآن مجید کا آرڈر اللہ کے ذریعے جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن میں پورا قرآن سن لیا اور سنا دیا، جبریل نے بھی سنا دیا اور سن لیا، تو یہ رمضان سے لے کر کے اب جو آپ کی وفات ہے، اگر آپ رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحجہ 4 یہ لے لیں تو اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، تو گویا کہ 4 2 6 6.5 مہینے کا عرصہ ہے۔ اس 6.5 مہینے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے 2 یا 3 آیتیں، 2 یا 3 مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ بھی جب حج آپ نے کیا تو اس میں یہ بات فائنل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب 19 رمضان ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ آپ جس چیز کے لیے اب کی اعتکاف پہلے کر رہے ہیں وہ چیز تو آگے ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ آپ جس لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں وہ لیلۃ القدر آگے ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے اعتکاف کو ایکسٹینشن کر دیا۔ 19 تک تو تھی بات، اب آپ نے 20 سے لے کر پھر چاند نکلنے تک اعتکاف کیا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر اس 10 دن میں قرآن مجید سنایا اور سنا، تو 2 مرتبہ قرآن مجید گویا سنا اور سنایا گیا۔ اور اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس آرڈر میں جبریل نے سنایا تھا، اسی آرڈر میں آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ یہ اس کا بیسک آرڈر ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسی آرڈر میں یہ لکھا جا رہا ہے اور اسی آرڈر میں یہ پڑھا جا رہا ہے۔ جو لکھا گیا حضور کے زمانے میں، اس قرآن مجید کا آرڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اس پوزیشن میں اویلیبل نہیں رہا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جو لوگوں نے پورشن لکھ رکھے تھے قرآن کریم، سب سے پہلی بات تو یہ جانیں کہ کسی بھی صحابی نے 1-2 کو چھوڑ کر سارا قرآن کریم نہیں لکھ رکھا تھا۔ کسی کے پاس 20 صورتیں لکھی تھی، کسی کے پاس 50 لکھی تھی، کسی کے پاس 2 لکھی تھی، کسی کے پاس 1۔ مین ہمارے پاس جو ریکارڈ تھا وہ ہارڈ کا ہارڈ ڈسک تھا۔ جو اصل جو ہم جس پر ڈیپینڈ آج بھی کرتے ہیں، ہم یہ لکھی جو کتاب ہے ہم اس پر ڈیپینڈ آج بھی نہیں ہیں۔ آپ ساری کتابیں اٹھا کر کے کہیں جو ہے وہ چھپا دیجئے تو بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ہارڈ ڈسک ہے، ہم جب چاہیں گے اس میں سے ہم پرنٹ کر لیں گے، لہذا ہم کبھی بھی ریٹن پر ہم نے اعتبار کیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہم میموری پر اعتبار کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ 5 سال سے لے کر کے 100 سال تک کا بچہ ہمارے پاس ایسا موجود ہے دنیا میں جو قرآن مجید بائی ہارٹ جانتا ہے اور کسی وقت بھی سنا سکتا ہے۔ جب حرم میں تراویح پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا تراویح کو دیکھتی ہے۔ آج تک کبھی یہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ امام صاحب نے آج جو آیت پڑھی وہ ہمارے قرآن میں نہیں لکھا، ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہمارے پاس ہے نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو نیٹ کی دنیا ہے، اس نے بہت سی چیزیں ایسی کوشش کی ہیں، پچھلے 10 سال سے ٹرائی کر رہا ہے
کہ قرآن مجید کے لیے بہت سی آیتوں کو یا تو ریڈیوس کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں آیت بھی تھی۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، علماء ہے، جو اسکالرس ہیں، ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ عوام ان کی باتوں پر کام دھرتی ہے، وہ بقا کریں۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عوام کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے سب سے زیادہ محبت ہے، لہذا وہ جتنا بھی اس قسم کا ہنگامہ کرتے ہیں وہ ایک نیٹ کی حد تک رہے یا پرنٹ میڈیا میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے لوگ کیا ہو جائیں، متاثر ہو جائیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھیں، یہ نامتاثر ہونے کی جو وجہ ہے اس کو آپ نوٹ کریں، آج اس کو بھی لوگ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علماء کے خلاف ایک تحریک چلتی ہے دنیا میں کہ آپ کم سے کم علماء پہ ڈیپینڈ ہوں، چاہتے ہیں کہ علماء پہ ڈیپینڈ نہیں رہیں۔ یہ کیا چکر اس کے پیچھے ہے؟ اس کے پیچھے چکر یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرنے والا بندہ کیا ہے، ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے انگریزوں نے یہ بڑی چال چلی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا اعتماد علماء پر سے ہٹ جائے، کیونکہ جب انہوں نے فیس کیا فریڈم فائٹرز کو تو علماء ہی آگے تھے جنہوں نے ان سے جہاد کا نعرہ لگا کر کے ان کے چھکے چھڑائے۔ اس دن سے انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر مسلمانوں میں لیڈنگ علماء کے ہاتھ میں رہے گی تو ہم مسلمانوں کو کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس دن سے یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں کہ علماء کو مختلف انداز سے عوام سے کیا کر دیا جائے، کبھی بددن کرتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں۔ ابھی دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اسی شہر میں ایک آدمی یا دو آدمی یا 20 آدمی روز زنا کرتے ہوں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ بھی چلتا ہے یار، اگر ایک حافظ جی کوئی غلطی کر دیں پورے شہر میں گونجے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حافظ جی کو نہیں بہت سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، لیکن وہ رومر ایسی پھیلائی جائے گی کہ پورے شہر میں گونجنا چاہیے کہ حافظ صاحب سے ایسی بات ہو گئی۔ حالانکہ ویسی ہی بات BE والا اور انجینئر اور ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت پرانی چال ہے کہ جب علماء کوئی غلطی کریں تو عوام میں ایشو بناؤ۔ محاورے تک بنائے گئے، بتاتے ہیں نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ محاورہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ تاکہ یہ بتائیں کہ تم جن پر ڈیپینڈ کرتے ہو یہ تو ایک دم بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں دو ملا میں مرغی حرام۔ یہ ملا اور مولانا کے نام پر جتنے محاورے بنائیں گے ان کے پیچھے بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو آپ اور عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ علماء سے جڑے رہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں وکونوا مع الصادقین علت ہے، وجہ ہے، مطلب کیسے اختیار کیا جائے؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ جڑائی۔ جب تک آپ اپنے بڑوں سے نسبت رکھیں گے، بڑوں سے ملتے جلتے رہیں گے تو آپ کا معاملہ بنتا رہے گا۔ آپ یہ اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 2-4 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے لگا، 2-4 کتابیں پڑھنے لگا، وہ مطلب بس میں سب کچھ ہوں۔ یہ جہاں پہ تھوڑی سی دینداری آئی اور تھوڑی سی جو ہے وہ آدمی کا مطالعہ ہوا۔ میں ایک جگہ الہ آباد میں تقریر کرنے گیا، تقریر کی میں نے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عوام کیسے گفتگو کرتی ہے، میں نے آج تک تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ اچھا، مجھ سے جب یہ کوئی جملہ کہتا ہے تو میرا ٹمپر بہت چڑھ جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم نے کتنی کتاب پڑھی اب تک؟ یہ جو جملہ عوام بولتی ہے آج تک میں نے بات، بیوقوف قسم کے آدمی، الف کا لٹھا تو تم جانتے نہیں ہو، تمہارا یہ جملہ کیا کہنے مانا کہ ہم نے آج تک بات نہیں سنی، تم نے سنا کتنا ہے؟ یہ عوام کا پہلا جملہ ہوتا ہے جو 2-4 کتاب پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنی، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ تو یہ عوام جو ہے نا وہ علماء سے اس طریقے سے جب گفتگو کرتی ہے تو یہ بتاتا ہے وہ وہی چکر ہوتا ہے کہ علماء سے بددن کرنا۔ بہرحال قرآن مجید سے ہمارا اعتقاد جمع رہا کیونکہ علماء نے اس پر زبردست ڈیفنس کیا اور آج بھی اس پر جمے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا طبقہ علماء کا اس بات کا آج بھی قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اس کے متن سے ہٹا کر کے پرنٹ کیا جائے۔ گرچہ بعض لوگوں نے کیا پرنٹ، کہ جیسے بائبل کا کیا چکر ہوا، بائبل اس وقت جتنی بھی آپ کے اسٹیشن پر اویلیبل رہتی ہے، پیج کھلا رہتا ہے، کوئی بائبل بھی اوریجنل بائبل اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، صرف کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔
ٹرانسلیشن کو آپ کبھی بھی ٹیلی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اوریجنل آپ کے پاس ٹیکسٹ موجود نہیں ہو. تو ہمارے یہاں ہمارے علماء کا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ قرآن مجید کو کبھی بھی ترجمے سے الگ کیا ہی نہیں جائے. اگر ترجمہ چھاپتے ہیں لازم ہے, چاہے وہ کوئی اس کو پڑھ پاوے اور چاہے نہیں پڑھ پاوے, لازم ہے کہ عربی متن موجود رہنا چاہیے. یہ عربی متن کو اگر آپ اگنور کریں گے, ایسے ترجمہ انگریزی میں چھاپ دیں صرف قرآن کا, صرف اردو میں چھاپ دیں, وہ نتیجہ نکلتے جو بائبل کا نتیجہ نکلا وہی نتیجہ اس پر, خیر اس پر نہیں نکل پائے گا, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, کہ میں نے نازل کیا ہے, میں اس کا محافظ ہوں. شرارت چاہے دنیا جتنی بھی کر لے, لیکن رب ذوالجلال جس کا محافظ ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. تو سن 10 ہجری میں یہ بات جب ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے سنا دیا 2 مرتبہ. یہ اس بات کی بھی علامت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں. آپ کسی وقت بھی اللہ آپ کو بلاوا دے سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر پوچھو ہمارے بندے سے کہ دنیا میں اور رہنے کا دل چاہتا ہے یا آنا چاہتا ہے ہم سے ملاقات کے لیے. کوئی نبی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں 2 4 10 دن, وہ کہتا ہے میں ابھی تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہماری دنیا اس سے 1000 گنا بہتر ہے. ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم کو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد والی دنیا کیسی ہوگی, لہذا ہمارا دل جو ہے دھک 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 کرتا رہتا ہے, ہم موت سے ڈرتے رہتے ہیں. مفتی شفیع علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا اور مرتے ہی میری دنیا اس سے اچھی ہے, تو اللہ میں ابھی مرنا چاہتا ہوں, 1 سیکنڈ بھی مجھے زندگی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پرمٹ چلنا. انہوں نے کہا میں تو ابھی چلنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے خطبہ دیا, کہا کہ اپنا نام نہیں لیا, کہا کہ ایک فرشتہ آیا کسی کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ دنیا ہے, اگر آپ اس دنیا میں مزید رہنا چاہیں تو آپ مزید رہ سکتے ہیں, اور اگر اللہ سے ملاقات آپ کو زیادہ شوق ہے تو اللہ سے. تو اس بندے نے کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. تو سارے لوگوں میں ابو بکر کے علاوہ کوئی ہنٹ سمجھ نہیں سکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار و قطار رونے لگے. تو حضرت عمر جیسا آدمی پوچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر تھے, بہرحال پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. تو یہاں سے گویا کہ 6 مہینہ پہلے سے اب اشارے آپ کو یہ ہو گئے تھے اور آپ صحابہ کو یہ بات بتانے لگے تھے کہ اب میرے دن پورے ہو گئے ہیں, میں کسی وقت جا سکتا ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا. یہ حج جو ہے, حج کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. دعوت ایک ایسا کام ہے, غور سے سنیے گا, یاد آ گئی بات اسے بول. دعوت ایک ایسا کام ہے جو روز اول سے شروع ہوا اور آخر دن تک نبی کی زندگی سے لگا رہا, بلکہ بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ وقت پر فرض ہوئی. نماز معراج میں فرض ہوئی, سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا, سن 8 کے آخر میں جو ہے وہ حج فرض ہوا, 9 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج. کوئی بھی چیز اسلام کی ایسی نہیں ہے جو روز اول سے شروع ہوئی ہو اور ٹل ٹو لاسٹ گئی ہو. یہ صرف دعوت تھی جو پہلے دن سے شروع ہوئی اور ایک دن بھی چھوٹی نہیں. حج آخری وقت میں فرض ہوا, سن 9 ہجری میں فرض ہوا یا 8 کے آخر میں فرض. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا اور ان کی نگرانی میں ہوا. سن 8 ہجری میں ہم اس کا ذکر 9 ہجری میں آپ کے سامنے کر چکے ہیں. یہ جو حج ہے اس میں جتنی ایکٹیویٹیز ہے, جو اس کے عمل ہیں حج کے, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی بات تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق محبت سے ہوتا ہے وہ اصول سے گفتگو نہیں کرتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ جہاں پر محبت کی بات آتی ہے آپ وہاں پر اس کو سسٹمیٹک کرنا چاہیں تو محبت والا بندہ سسٹمیٹک طور پہ نہیں چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایک لڑکی سے محبت ہے, اسے معلوم ہے اس گلی میں یہ رہتی ہے, وہ چپ کے موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو پاگل پنتی کا کام ہے.
حالانکہ وہ صرف گھر میں ہے, وہ نکلی بھی نہیں ہے, کھڑکی میں بھی نہیں آئی, لیکن یہ دوڑا ہے موٹر سائیکل. کیوں؟ یہ عشق ہے. آپ اس کو سسٹم سے نہیں کرا سکتے کہ بھائی جب ہی تم موٹر سائیکل لے کر جاؤ, جب دیکھو کھڑکی میں کھڑی ہے, یہ بے تکی موٹر سائیکل لے کر کیوں بھاگ رہے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ عشق جو ہے نا وہ سسٹم نہیں فالو کرتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس سے اس کو عشق ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے اس میں. اب ایک آدمی کو اگر اللہ سے عشق ہو جائے گا, جب ایک عام 2 پیسے کی چھوکری سے عشق کا یہ عالم ہے کہ پیٹرول پھونک رہا ہے اور بے مطلب دوڑ رہا ہے, جس کو اللہ رب ذوالجلال سے محبت ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا. تو وہ اصول کی پابندی نہیں کرتا. اب ایک اچھا خاصا آدمی ہے, حج میں بال کھولے گھوم رہا ہے. ایک اچھا خاصا آدمی ہے, چکر کھا رہا ہے بیت اللہ کا. یہ کیا ہے؟ مولانا کہتے ہیں, تھانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کا مظہر ہے. اس کو آپ سسٹم سے نہیں چلا سکتے. جیسے ہم داخل ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے لیے تربیت ہماری اللہ کے رسول نے فرمائی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہاں پہ کیا ہے؟ آپ داخل ہوتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کریں اور مجنوں کی طرح گھومیں. حالانکہ بیت اللہ تمام مسجدوں کی سب سے بڑی مسجد ہے, وہاں پہ تو 2 کے بجائے 20 رکعت پڑھنی چاہیے تحیۃ المسجد. وہاں 1 رکعت کا بھی حکم نہیں کہ آپ جیسے داخل ہو پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ طواف کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت ہے. محبت اصول ہے تحیۃ المسجد پڑھنا, اور محبت اصول پہ چلتی نہیں ہے. لہذا وہاں پر بندے کے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں, اب مثال کے طور پر 8 تاریخ کو نکلا, 8 تاریخ کی ظہر کی نماز پڑھتا مینا جا کر کے, مینا پہ ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, فجر پڑھی. فجر پڑھتے ہی فوراً بھاگا وہاں سے, اس کو قرار نہیں ہے کہیں بھی. اب وہاں جا کر کے جب فجر پڑھ کے نکلا, 10 تاریخ ہو گئی, عرفات پہنچا, عرفات میں اس نے ظہر پڑھی, عصر پڑھی, پھر وہاں قرار نہیں, پھر بھاگ کر مزدلفہ آ گیا. مزدلفہ میں اس نے مغرب اور عشاء پڑھی اور فجر پڑھی, فجر پڑھ کے پھر آ کر کے مینا آ گئے. مینا میں سارے کام کیے, کرنے کے بعد پھر بیت اللہ. وہ جتنا چکر چل رہا ہے یہ سب بتانا چاہتا ہے اللہ میں آپ کے حکم کا دیوانہ ہوں. لہذا یہ جتنی ایکٹیویٹیز حج کی ہیں اس کا تعلق, اب مثال کے طور پر ایک آدمی خوشبو نہیں لگائے, بڑا نفاست پسند ہے, بغیر خوشبو کے باہر نہیں نکلتا. احرام کی حالت میں منع کر دیا گیا کہ خوشبو نہیں لگائیں. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. کبھی حج کے موقع پر ہم ایک چیز پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ بال مڈایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا روحانیت ہے, یہ جو عطر اور نہیں لگایا جاتا اس کے پیچھے کیا روحانیت ہے, وہ جو کپڑا سلا نہیں پہنا جاتا اس کے پیچھے کیا ہے. تو حضرت نے پورے کو لپیٹ کر کے ایک بات کہہ دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی, غور سے سنیے گا, یہ بات پہلی مرتبہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی پیش کر دی اسماعیل علیہ السلام کی, پھر اس کے بعد کی جو نسلیں حج کرتی رہیں, اس کے بعد کی نسلیں جو کرتی رہیں, وہ تقریباً وہی سارے عمل تھے. مثلا ابراہیم علیہ السلام مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا, تو اس کے بعد کے لوگ مینا تک جاتے تھے, اور جب جاتے تھے تو 3 دن وہاں پہ رکتے تھے اور بالوں کو کھلا رکھتے تھے, اور محبت میں جو ہے کپڑے جو ہے وہ سلے ہوئے پہنتے نہیں تھے. وہ ساری کیفیت رب ذوالجلال نے حج میں اٹھا کر کے رکھ دیا جو وہ اس محبت کے اظہار کے طور پہ تھی. تو جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ساری کی ساری بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا, عربوں نے, قریش نے, انہوں نے کیا کیا کہ اس میں اپنی مرضی سے بہت سی چیزیں داخل کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حج شروع میں فرض کرا دیا جاتا, اب یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیلے کیوں کرایا گیا حج. بیت اللہ میں اللہ کے رسول تو مکن ہیں, مکہ کے رہنے والے ہیں, حج ہوتا ہے مکے میں حج فرض نہیں کیا گیا. آ کر کے مدینے میں, اور مدینے میں بھی اس وقت فرض کیا گیا جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی, سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے, جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نسی. کیا کرتے تھے کہ ذی القعدے کے مہینے میں بولتے تھے نہیں اب کی ذی القعدہ نہیں آئے گا, اب کی جو ہے نا وہ شوال آئے گا. کبھی ذی الحجہ کو اٹھا کر کے رجب میں ڈال دیتے تھے. ایسے پورے سال کو گڑبڑ کر رکھے تھے. جو اوریجنل مہینے تھے, جو اللہ کی جانب سے فرام بگننگ جو مہینے تھے, اس سسٹم سے سارا مہینہ کیا ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ نے فرمایا کہ اب ہر مہینہ اپنے اوریجنل دن پر آ چکا ہے، لہذا ایک تو ڈیلے ہونے کی یہ وجہ بنیادی تھی کہ جو حج کا مہینہ تھا وہ حج کا مہینہ اوریجنل تھا ہی نہیں، تو جب ان کی چینجنگ ہوتے ہوتے آ کر کے ایک سسٹم پر آ گیا تھا تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اب حج فرض ہے، لہذا تاکہ آپ ذی الحجہ میں ہی حج کریں، ایسا نہیں ہو کہ یہ جو ان لوگوں نے قریش نے ذی الحجہ کو اٹھا کر کے رجب میں ڈال رکھا ہے اور رجب کو اٹھا کر کے ربیع الاول میں ڈال رکھا ہے، وہ چیزیں ختم ہوئی۔ ایک وجہ بنیادی یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حج میں تقریباً 12-13 چیزیں ان لوگوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی اور اس کے لیے پاور چاہیے تھا۔ پاور کے بغیر ان چیزوں کی اصلاح ممکن نہیں تھی، پاور کے لیے اسلامی حکومت چاہیے تھی، تو اللہ نے پہلے اسلامی حکومت اسٹیبلش کر دی، اب اپنے نبی کو حج کے لیے بھیجا، اور وہ ساری چیزیں جو انہوں نے گڑبڑ کی تھی نا، وہ ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی اصلاح فرمائی۔ انشاءاللہ زندگی تو کم ہم ایک ایک پر بات کریں گے کہ کیا کیا گڑبڑ انہوں نے کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ تو دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حج کر دیتے جس طریقے سے پچھلے 1500-2000 سال سے چلا آ رہا تھا، تو جو اصل روحانیت تھی وہ حج کی کیا ہوتی؟ ختم ہو جاتی۔ اور آپ اس پوزیشن میں سن 8 ہجری سے پہلے تھے نہیں کہ پاور کے ذریعے کہ کیا کہتے ہیں ان کی خرابیوں کو ختم کر دے، جیسے کہ اللہ کے رسول کا قرآن مجید نے بھی نازل کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی یہ جو گھر ہے اب اس کے بعد مشرک حج نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے جس وقت حج کیا ایک مشرک بھی نہیں تھا، ایک مشرک نہیں تھا۔ اب اگر یہ پہلے اگر معاملہ حج کا ہو جاتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشرک بھی توحید پرست کے ساتھ حج کرتا ہوتا۔ اس وقت سے یہ قانون بنا دیا گیا کہ مشرک حج نہیں کرے گا، اور اس وقت سے آج تک یہ قانون مینٹین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ بیت اللہ کا ایریا ہے اوپر سے اسپیس کا ایریا، یہ نو فلائی زون ہے، یہ نو فلائی زون ہے، یہاں پر اس کے اوپر سے بھی جہاز گزر نہیں سکتا۔ بہت سے غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہ اتارا جائے، اوپر سے گزروا دیا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نو فلائی زون ہے، 5 کلومیٹر کا رینج جو نو فلائی زون ہے۔ اور وہ گرچہ حرم کا جو علاقہ ہے، حرم کا علاقہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرم ہے، ایک مسجد حرام ہے اور ایک بیت اللہ ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک حرم ہے، ایک مسجد حرام ہے اور ایک بیت اللہ ہے۔ مسجد حرام کا پورا علاقہ نو فلائی زون ہے، ادھر سے کوئی میرے نہرو کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں، لیکن نہرو کے بارے میں بھی سنا گیا تھا کہ بہت انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم کو ادھر سے گزار دیا جائے، لیکن جو ہے وہ نو فلائی زون سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو حرم ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے اشارے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باؤنڈری کھینچی ہے، لیکن یہ باؤنڈری ایک دم سرکل کی شکل میں نہیں ہے۔ کسی طرف 11 کلومیٹر ہے تو کسی طرف 3 ہی کلومیٹر ہے، کسی طرف 7 کلومیٹر ہے۔ سعودی حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس کو پوری باؤنڈری بنا دی ہے، باؤنڈری بنا کر کے ہر جگہ پہ جہاں سے روڈ انٹر ہوتا ہے انہوں نے رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ روڈ لگا رکھی ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ نان بلیورز یہاں سے کٹ ہو جائیں۔ وہ وہاں سے نان بلیور کو کٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے، کسی کو داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی دعا کرتے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی جو تمنا ہے کہ مشرک اس میں داخل نہیں ہو، اللہ قیامت تک اللہ کے رسول کی زبان کی حفاظت فرمائے، اور اس بیت اللہ کی عظمت اور اس کی کرامت اور اس کی شرافت کو پوری دنیا پر جو ہے وہ قائم رکھے۔ تو ایک ہے مسجد حرام۔ اب یہ حرم کے اندر مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام عموماً کہا جاتا ہے کورڈ ایریا، جہاں تک وہ نماز پڑھی جاتی رہتی ہے، نماز تو باہر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو اس کی عمارت ہے اس پوری عمارت کو مسجد حرام۔ مسجد حرام کا ایکسٹینشن کبھی بھی حرم کے ایریے کو کراس نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کتنی بھی بڑی ہو جائے، اس کو ہر حال میں رہنا کہاں ہے؟ حرم کے ایریے میں رہنا ہے، کیونکہ وہ جو 1 لاکھ کا ثواب ہے وہ مسجد حرام کا نہیں بلکہ حرم کا ہے۔
ہماری عورتیں جو جاتی ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے، اگر ان کا ہوٹل حرم کے ایریے میں 99% ہوٹل حرم کے ایریے میں ہی ہیں، وہ اگر اپنے ہوٹل میں بھی نماز پڑھتی ہیں تو ان کو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس بلڈنگ میں داخل ہوں گی تبھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، یہ ایک الگ وہاں پہ محرومی کیا ہے نہ جانے کی، بیت اللہ کو دیکھنے کا جو ثواب ہے اس سے محروم رہتی ہیں، لیکن 1 لاکھ کے سے ثواب سے محروم نہیں رہتی ہیں، یہ آپ نوٹ کریں بات۔ تو اصل ثواب جو 1 لاکھ کا ہے وہ ایک مسجد حرام کا ہے، نہ کہ اس کورڈ ایریا کا، مطلب حرم ایریا کا ہے، نہ کہ اس کورڈ ایریا کا ہے۔ لہذا عورتوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر رش زیادہ ہے تو تم کو یہاں پر وہاں پہ جا کر کے اختلاط ہونا، وہاں پہ جا کر کے بے پردگی ہونا، وہاں پر جو ہے دھکم دھکا ہونا، اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت اپنے کمرے میں نماز پڑھ لے۔ جب دیکھے مجمع ہلکا ہے تب وہ جائے بیت اللہ کو دیکھے، بیت اللہ کو دیکھنے کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے ثواب کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 2 جگہ پر تجلی الہی ہوتی ہے۔ کہاں؟ 2 جگہ۔ ایک تو جگہ وہ ہے جو بیت اللہ ہے، دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونے چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہاں پہ کنکر یا کانٹے کچھ پڑے ہیں تو پہلی بات تو اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو آپ ہٹائیں نہیں، سجدہ کر لیں اسی حال میں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ پاسبل ہی نہیں ہے تو ایک ہی مرتبہ ہٹا کر کے خاموش، ہر مرتبہ سجدہ کریں، ہر مرتبہ سجدہ کریں۔ کیوں؟ وہ ہٹانے کا مطلب آپ تجلی الہی کو ہٹا رہے ہیں۔ اور اسی لیے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو نماز میں دل نہیں لگتا ہے یا نماز میں زیادہ وسوسے آتے، سب کو ہیں، کسی کو کچھ پرسنٹیج ہے، کسی کو ہائی پرسنٹیج ہے، لیکن جو لوگ نماز میں اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ رکھتے ہیں، ان کی نماز میں زیادہ خشوع خضوع ہونا پیدا کے چانسز ہیں، کیونکہ وہ تجلی الہی سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بیت اللہ کو جو اصل ثواب ہے دیکھنے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تجلی الہی ہے، اللہ کی تجلی وہاں ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، اور اس کا ایفیکٹ بھی دیکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے بہادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچانک جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں رونا شروع کرتے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ وہ کوئی توپ لیے کھڑا ہے، نہ تپنگ ہے، نہ سیکیورٹی، کچھ نہیں، اس عمارت کو دیکھتے ہی آنکھوں سے جھرجھر جھرجھر آنسو گرنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں کس چیز کا خوف ہے، وہ اللہ سے، یا تو وہ محبت کا خوف، محبت میں بھی آنسو گرتے ہیں، خوشی میں بھی آنسو گرتے ہیں، اور اللہ کے خوف کا بھی آنسو گرتا ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کر کے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو حج بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے کرائے، اس کی یہ بنیادی وجہ تھی، اور اس میں 13 یا 14 جگہ، مولانا سید سلیمان ندوی نے تو 15 جگہ لکھی ہے کہ 15 جگہ حاجیوں نے، یعنی کفار حاجیوں نے کیا کر رکھا تھا، اس کو سسٹم کو کیا کر دیا تھا، ڈسٹرب کر دیا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سسٹم کی کیا کرنی تھی، کریکشن بھی کرنا تھا۔ وہ کریکشن پاسبل نہیں تھا جب تک کہ اسلامی حکومت نہیں ہو جائے۔ لہذا جب اسلامی حکومت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے حج کرایا۔ یہ حج جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کی اس پر بہت تقریریں کی جا سکتی، میں مختصر کر میں بات ختم کروں 3-4 منٹ میں۔ اور یہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے، ایک علاقائی سسٹم ہے سٹی وائز، اور ایک سسٹم ہے محلے وائز، اور ایک سسٹم ہے محلے کے محلے وائز گلی سسٹم۔ پہلے سمجھیں اس کو، ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، ایک سٹی ہے، ایک انٹرنیشنل ہے۔ یہ جو 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ گلی کا سسٹم ہے کہ گلی کے لوگ، محلے کے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں اور جماعت سے پڑھیں، تاکہ مسلمانوں کے آپس کے مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ کون پریشان ہے، کون آیا ہے، کون نہیں آیا ہے۔ اگر جماعت میں یہ مقصد نہیں ہے آپ کے جانے کا تو اصل جو ایم جماعت کا ہے وہ آپ نے ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ جماعت جا رہے ہیں، ایک آدمی روز آنا آتا آج نہیں آیا، تو ہم کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ اپنا مسلمان بھائی روز آتا تھا، آج آیا کیوں نہیں ہے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے گھر سے جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے، بیمار ہو گیا، باہر چلا گیا، یہ فکر۔ تو ایک یہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اللہ کی جانب سے، نبی کے واسطے سے، کہ یہ گلی کے سارے لوگ جب اکٹھا ہوں گے تو آپس میں ان کی بھائی چارگی بڑھے گی۔ اب تم نے مسجد میں ہی لکھ رکھا ہے کہ صاحب نماز پڑھنے نہیں آؤ تو بھائی چارگی کہاں سے ہوگی؟
یہ تو ایک بڑی پرابلم ہو گئی نا کہ جماعت اور مسجد بنائی ہی گئی تھی. امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ اس کے پہلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اگر مسجد میں اذن عام نہیں ہے تو جمعہ نہیں ہوتا. یاد رکھیں, مسجد میں اذن عام کا مطلب جو بھی مسلمان ہے اس کو پرمیشن ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی. وہ اگر آپ منع کر رہے ہیں, اب وہ مسجد نہ اعتکاف کے لائق ہے نہ وہ مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے. مصلی ہے وہ مسجد نہیں ہے. لہذا ایک مقصد یہ تھا کہ محلے والے اکٹھا ہوں, جماعت سے نماز پڑھیں, کون آیا کون نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے تو عموماً آپ پلٹ کر بیٹھ جاتے تھے, کبھی دائیں طرف بیٹھ جاتے تھے. اب ہمارے امام کو معلوم ہی نہیں کہ کبھی بائیں طرف بھی بیٹھنا چاہیے. حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ داہنی طرف ہی بیٹھنا ہے تو وہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بنا رہا ہے. ہمارے اماموں کو معلوم, کیونکہ امام ہے وہی جو کل شعر پڑھا تھا, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. امامت قوم والی تو بڑی چیز ہے, جو نماز پڑھانے کا سسٹم ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے, وہ بھی نہیں معلوم ہے سلیقے سے. تو وہ جو پلٹ کر حضور بیٹھتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک نظر دوڑاتے تھے اور پھر اسی کے تحت سوال کرتے تھے فلاں صحابی نہیں آئے ہیں, چلنا چاہیے ان کے گھر, کیا بات ہے, بیمار ہو گئے ہیں, کوئی پرابلم میں آ گئے ہیں. تو مقصد جماعت کا یہ تھا کہ مسلم کمیونٹی کے درمیان میں برادرہڈ, بھائی چارگی کو پیدا کرنا. اچھا, اب اس کے بعد جمعہ ہوتا تھا تو جمعہ میں سسٹم کیا تھا کہ 10-5 مسجد والے جمعہ نہ کریں, ایک جامع مسجد میں جمعہ ہو. اب ہر مسجد جامع مسجد ہو گئی. اس کی وجہ گھر کے یہ ہے کہ آبادی بڑھی, آبادی بڑھنے کے بعد اس طریقے سے جامع مسجد بڑی نہیں بنائی جا سکی. اب چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی جمعہ ہوتا ہے, تو جو اصل مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. عربوں میں آج بھی ماشاءاللہ یہ برقرار ہے, 20-25 مسجدیں ہوں گی, 20-25 مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا. ایک بڑی مسجد اس کے درمیان میں ہوگی جو کم سے کم 3,000-4,000 آدمیوں کو کور کر سکتی ہو, وہاں پہ جمعہ ہوگا. تو بتانا چاہتے 4-5 محلے والے مل کر کے آپس میں مسئلے کو حل کریں تاکہ وہ ہفتہ وائز یہ معاملہ حل ہو جائے, ڈیلی وہ معاملہ حل ہو جائے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ سارے شہر کے لوگ, سارے لوگ عید میں اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھیں اور مسلمانوں کے آپس میں جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر حج کے موقع پہ سارے لوگ اکٹھا ہوں اور اکٹھا ہو کر وہاں پر مسلمانوں کے مسائل انٹرنیشنل لیول پر حل کیے جائیں. بیکاز آف دیٹ, اس وجہ سے یہ سسٹم رکھا گیا تھا. ورنہ عبادت نام ہے آپ کو اللہ سے اپنے ذاتی طور پر چپکے سے لو لگانے کا. یہ جماعت سے کرانے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے, آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اندھیرا کر کے آنکھ بند کے کریں. لیکن کہا جا رہا ہے نہیں, اوپنلی جائیں, نماز جماعت سے پڑھیں. وجہ صرف یہ ہے کیونکہ جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جس روحانیت کو, اس روحانیت سے, غور سے سنیں جو جملہ کہنے جاؤ, اس روحانیت سے آپ کو پرسنلی تو سیٹسفیکشن ہوگا, لیکن اللہ کے نزدیک اس کے بندوں کی خدمت اس سے افضل ہے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کے بندوں کے بارے میں, بندے, بھائی حدیث ہے نا کہ وہ صحابیہ کے بارے میں کہا گیا کہ نماز بہت پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی, فلاں کرتی. بعض والے کو ستا دے میں نے فیا فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. اور دوسری عورت کے بارے میں کہ اللہ رسول نماز پڑھتی ہے لیکن تہجد وغیرہ نہیں, لیکن بازو والا بہت خوش ہے, کہا فیا فی الجنہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. وہ سارے سسٹم اگر آپ کبھی بیٹھیں گھنٹہ 2 گھنٹہ 20 گھنٹہ, اس کے جتنے بھی سسٹم ہیں اسلام میں, اس سب سسٹم کے ڈیپتھ میں, اس کی جڑ میں یہ بات ہے کہ اس کے بندوں کو آرام پہنچنا چاہیے. ہر ایک جو بھی قانون بنایا گیا ہے اس کے سب قانون کی جڑ میں یہ ہے کہ اس کے بندے کو آرام پہنچنا چاہیے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو سیٹسفیکشن ہونا چاہیے, آپ کا سیٹسفیکشن سیکنڈ نمبر پر ہے. اسی لیے اخلاق نام ہے, آپ کی نماز پڑھنے کا نہیں, آپ کے روزہ رکھنے کا نہیں. یہ آپ الگ کیش کرائیں گے قیامت میں. آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اس کی سیلری دے گا, ثواب دے گا, جو چاہے دے گا. وہ تو چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہمارے بندوں کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے. وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ کہتا ہے کہ آپ کور سبجیکٹ میں فیل ہیں. کور سبجیکٹ سمجھتے کہ وہ سبجیکٹ جس سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہے. ہم نے آپشنل کو کیا کر رکھا ہے, پاسنگ کے لیے ضروری کر رکھا ہے, کور میں ہم فیل ہیں.
کور میں ہم فیل ہیں. اب دیکھیں اچھے اچھے داڑھی رکھے ہوئے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کھٹ سے گھس گئے سامنے. اب وہ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے, اس کو بریک مارنی پڑے گی, اس کا دل گھبرا ہے, کچھ بھی نہیں اصل میں ساتھ ہی نہیں ہوتا, جمعہ پڑھ کے کلبدار ٹوپی پہن کے نکلے. ارے بھائی دوسرے آدمی کریں جن کو دین, آپ تو مسلمان ہیں, دیندار ہیں, نماز, آپ کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہمارے موٹر سائیکل کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے. کار والے بھی یہی کر رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, اب ایک مین روڈ ہے, ایک سروس روڈ ہے, اب کار والے کو چاہیے کہ داہنی بائیں طرف دیکھے مین روڈ پہ کوئی آ تو نہیں رہا, وہ کھٹ سے گھس کے دھک دیکھتے نہیں. اب وہ بیچارہ جو آ رہا ہے وہ کچکچا کر کے بریک مار کر کے کھڑا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیسا مسلمان ہے یہ اس کا نام عبادت ہے. آپ انڈیویجول عبادت کو آپ اپنے لیے کیش کراتے ہیں. یہ اخلاق ہوتا ہے جس سے دنیا میں کیا ہوتا ہے, سکون پہنچتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوئستو معلم الاخلاق, ایک جگہ ہے بوئستو لاتمم الاخلاق, میں تو بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو اخلاق میں مکمل بتاؤں کہ واٹ از کیریکٹر, کیریکٹر کیا ہے, یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. تو بہرحال یہ حج کا جو مقصد ہے وہ گلی سے لے کر انٹرنیشنل تک ایک سسٹم ہے. حضرت عمر وغیرہ, حضرت علی, حضرت عثمان, بلکہ 200-250 سال تک امیر حج کون ہوتا تھا؟ امیر المومنین. سارے گورنرز بلائے جاتے تھے, سارے گورنرز کے خلاف اپلیکیشن ہوتی تھی, ان کو سنا جاتا تھا. ہر ایریے کا آدمی آ کر کے گورنر کے باہر بتاتا تھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. ساری اپلیکیشن انٹرنیشنل لیول پر وہاں پر ڈسکس کی جاتی تھی. مسلمانوں کے مسائل پوچھے جاتے تھے, کہیں اکنامکلی پرابلم ہوتی تھی وہ پوچھی جاتی تھی, کہیں بارڈر کی پرابلم ہوتی تھی اس پر امیر المومنین بحث کرتا تھا کہ مجاہدین کس طرف بھیجے جائیں, کہاں سے فوج کس طرف جو ہے ٹرانسفر کی جائے. یہ ساری چیزیں حج میں ہوتی تھی. اب تو حج کیا ہے, رہ گئی رسم اذاں, روح بلالی نہ رہی. وہ معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. رک جاؤ ایک منٹ, دعا پڑھ رہے ہیں.